کسی نے کہا ہے کہ ہمارا 13 سال کا بیٹا ہے جو بہت ہی بدتمیز ہے، اسے جو بھی کہا جائے الٹا پلٹ کے وہی جواب دیتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے تم بدتمیز ہو، آوارہ ہو، تو کہتا ہے تم بدتمیز اور آوارہ ہو۔ تو جواب میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ماریں، پیٹیں، کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان اسباب پہ غور و تفکر کریں جس نے بچے کو اس اسٹیج تک پہنچایا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر چونکہ پہلے احتیاط نہیں ہوتی، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم بالکل شتر بے مہار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کا لاڈ پیار، اگر ماں اس کو سمجھانے لگتی ہے، کبھی ڈانٹنے تو باپ بیچ میں دیوار بن جاتا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہو تو بھئی نہیں کرو میرے بچے کو، کچھ نہیں کہو۔ کبھی دادا دادی نانا نانی یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل پیچھے ہٹا کر بچے کو اسی طریقے سے جرأت مند بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب شروع سے بچے کی ضدیں پوری کریں گے اور اس سے ہر چیز میں حوصلہ افزائی فراہم کریں گے تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد ایسا ہی بنے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ کیا ایسے کوئی اسباب تھے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم دین کا سکھانا۔ 13 سال کا بچہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کے بستر کو علیحدہ کر دو۔ تو کیا آپ نے بالترتیب شروع سے ہی 1 سے لے کے 3 سال، پھر 3 سے 7 سال، 7 سے 10 سال اور 10 سے 13 سال، یہ بلوغت تک چلتا ہے لیکن چل ابھی وہ 13 سال ہے، کیا آپ نے اس کو دین سکھایا تھا؟ اس کی ذہنی اور فکری دینی تربیت کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو یہ کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے جو بچہ وہ کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ نہیں کیا تھا تو پھر اب آپ اس کو بھگتیں۔ معذرت کے ساتھ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا کہ اس کو اس اسٹیج تک آپ نے خود پہنچایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مارنا پیٹنا اس کا حل نہیں ہے۔ آپ ماریں گے پیٹیں گے وہ ضد میں آئے گا، ابھی تو منہ سے آپ کے خلاف کہہ رہا ہے، کوئی بعید نہیں پلٹ کے ہاتھ بھی مارنا شروع کر دیں۔ پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ کوئی اچھا اگر دینی ماحول ہے، اچھے لوگ ہیں قریب، تو ان کے پاس ان کو بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ ایسی چیزیں پڑھوائیں بچے کو، اور ایسے لوگوں کے پاس رکھیں کہ جو اچھی اس کی ذہن سازی کر سکیں، دین کے قریب کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اور فرض کر لیں اگر آپ نے پوری تربیت کا اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود بچہ ایسا نکل آیا، تو بہرحال پھر آپ کا قصور تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں، لیکن مارنا پیٹنا اس کا حل نہیں ہے۔ اور جو میں نے اسباب کا کہا، جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہماری کمی کوتاہی ہے تو دوسرے بچوں کے ساتھ کم از کم خدارا ایسا نہ کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کی اور تباہی ہے۔ حتیم نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نام تو ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ایسے ہی نام رکھیں کہ آپ اسے چاہے مذہب کے اعتبار سے رکھ رہے ہیں، لیکن بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے اس کے رابطے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس قسم کا آپ نام رکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول میں بعض اوقات بچہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ وہ بچے ایک مذہبی چیز کا، ایک مقدس نام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنا بچہ جو ہوتا ہے وہ سخت احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، بعض جگہ تو بچے اپنا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نام، ابھی حتیم نام جیسے ہے، یہ اصل میں جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا وہ کسی وجہ سے کعبۃ اللہ میں شامل نہ ہوا، کچھ میٹیریل کم تھا تو کعبہ چکور بنایا، حالانکہ یہ جیسے سٹیبل ہے مستطیل تھا، اتنا حصہ جیسے باہر ہوا۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، ایک وائٹ کلر کی باؤنڈری یہاں پر بنا دی گئی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اندر کا حصہ کعبۃ اللہ کا ہی ہے۔ اس کو حتیم کہتے ہیں، اس دیوار کا نام حتیم ہے۔ اب یہ نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور دیگر، تو اس لیے اجتناب کریں، اچھا ہے رکھیں، تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے نام رکھیں جو معروف ہوں اور اکثر بچوں کے ہوں، اس میں بچہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کو نارمل سا محسوس کرتا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریسڈ رہتے ہیں بچے، یا وہی احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اجتناب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔